فارسی شاعری میں بھی اور اردو شاعری میں بھی یہ روایت عام رہی ہے کہ شاعر خود کو بلبل کہتا ہے۔ ولی نے کہا کہ یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک اونچا دہاں کا۔ اقبال نے کہا کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک۔ غالب نے بھی اپنے آپ کو بلبل کہا تھا، لیکن کہا کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں۔ ولی کے گلشن کو ہم پہچانتے ہیں، اقبال کے گلشن کو بھی بہت حد تک جانتے ہیں کہ انہوں نے موجود جو گلشن تھے ان کی بات کی، لیکن غالب اپنے آپ کو اس گلشن کا بلبل کہتا ہے جو نا آفریدہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نا آفریدہ گلشن کون سا ہے غالب نے خود کو جس کا بلبل کہا؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے جناب اختر عثمان سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ اختر عثمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ۔ اور آج کا سوال جو ہے وہ غالب کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم میر پہ کچھ بات کر چکے ہیں، غالب پہ بھی بالواسطہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن آج ایک نقطہ غالب کی شاعری کا ایسا ہے جس پر بلا واسطہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں حاضر ہوا ہوں جناب کے پاس۔ غالب نے کہا سر کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، جی یعنی وہ گلشن جو ابھی کھلا نہیں جی اس کا بلبل ہوں۔ اور یہ بلبل والا استعارہ بھی دور سے آتا ہے، یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک اونچا دہاں کا، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک۔ جی تو یہ چلتا رہا۔ بلبل گان در فروش۔ جی ہاں، تو یہ ایک تو یہ ہے کہ غالب میں وہ کون سا چمن ہے یا کون سا گلشن ہے جو نا آفریدہ تھا اور غالب خود کو جس کا بلبل کہتا ہے؟ اچھا، یہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ یہ زمین جو ہے وہ گرمی ہے نشاط تصور سے نغمہ سنج شاید جی جی یہ سودا سے چلتی ہے، جی جی جس میں پھر یہ کہتا ہے کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، جی پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آدمی سے، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ۔ مردم گزیدہ ہوں۔ تو یہ اس زمانے کی غزل ہے جب غالب اسد تھا، گویا ابھی بیدل کے اس میں ہے مشہور، تو وہ ہے طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت، لیکن وہ جب کہتے ہیں نا گرملے حضرت بیدل کا خط لوح مدار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے، او مجھے رنگ بہاری جادی بیدل پسند ہے۔ ہاں، ہمیں رنگ بہار ایجادی بیدل پسند آیا۔ تو یہ جو اس کا مقطع ہے آپ حیران ہوں گے، اس میں سوائے لفظ غالب کے اس کا اپنا یہ شعر نہیں ہے۔ ٹھیک، پہلے تو اس پہ بات کر لینا۔ چلیں۔ یہ صاحب کا ہے چن سگ گزیدہ کنے آرد بے آب دید، آئینہ می گزد من آدم گزیدہ رہا۔ اچھا، غالب کے اس شعر کو جاننے کے لیے، ویسے تو سامنے کا شعر جیسے آپ نے تشریح فرما دی، سامنے کی جس پر ہم سب متفق ہوتے ہیں اور جس کو پوسٹ ماڈرنزم نہیں مانتا، جو میں کہتا ہوں کہ ہر متن کا ایک معنی ایسا ہوتا ہے جس پر سارے متفق ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے یہ کہا کہ وہ گلشن جو ابھی پیدا نہیں ہوا میں اس کا بلبل ہوں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں انکار کرتا، یہ تو ہے ہی نا، ابتدائی معنی ہے۔ وہ یہ جانتا تھا اقبال کی طرح، اور اقبال کو اس کی یہی ادا پسند تھی۔ جب وہ اقبال یہ کہتا ہے نا نسیمی از حجاز آیت کے نویا، سرود رفت باز آیت کے نویا، سرآمد روزگار ان فقیر دیگر دانائی راز آیت کے نویا، تو یا کہتے ہیں سوئے قطار می کشم ناقہ بی زمام رہا۔ تو غالب اقبال اپنا سارا تاثر اس سے لیتا ہے، اور فارسی دانی جو ہے اس زمانے کے اشرافیہ کی، وہ
فارسی زبان تھی اشرافیہ کی، اور اگر آپ سچ پوچھیں تو غالب آتشی کیفیت کا شاعر ہوتے ہوئے بھی اشرافیہ کا شاعر ہے ٹھیک ہے، میرے نزدیک۔ اس شعر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے نغمے اور میرے زمزمے ہیں، جو یہ وہ گلشن جس کا میں ایک پنچھی ہوں اور جس کو ابھی پیدا ہونا ہے، میں اس کا وہ ہوں، بلبل ہوں، پنچھی ہوں، اور یہ میرے زمزمے اس باغ کی نوید ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے تصور میں جی اچھا، یہ بات ایک اور جگہ غالب نے ایک اور طرح کی کہ کوکبم را در عدم با اوج قبولی بوده است، شہرت شعرم به گیتی بعد من خواهد شد، کہ میرے شعر کی شہرت میرے بعد ہوگی۔ یہ تعلی جو غالب نے کی، میں اندلی بے گلشن نا آفریدہ ہوں، اور یہ تعلی جو ہے وہ ایک حد تک سچ بھی ہے کہ غالب جیسا شاعر جو بڑی مشکل سے اس اسلوب تک پہنچا ہے جو غالب کا اسلوب ہے، اسد کو ترک کر کے غالب کو، اب تو باہر بندہ جانتا ہے 24 سال کی عمر تک اس نے اپنا اردو دیوان مکمل کر لیا، اس کا امیلیہ جو جی وہ آیا، اور بڑا کام ہے ارشی صاحب کا اور کالی داس گپتا رضا کا، اور اس سے بھی بہتر کام ہے مفتی صدر الدین آزردہ اور شیفتہ کا، جنہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہٹا دی۔ یہ جو میں نے بات کی تھی نا پہلے آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں کہ یہ مومل گوئی بھی اس کا بھی شکار رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور موجودہ دیوان میں بھی بہت سارا مال ایسا ہے، یہ بڑی قابل گرفت بات ہے اور بہت لوگ مجھے پکڑ لیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ بات میں نے آزاد سے سیکھی ہے۔ لیکن میرے خیال ہے نہیں پکڑیں گے، کیونکہ آج کل تو مومل گوئی کا فیکشن ہے، جی اچھی آج جو چیز خود یہ ہو وہ نہیں، وہ خود ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر بہتان باندھنا یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ آتے ہی ایسا دھول بجایا کہ جس کو سمجھ آیا اس سے بھی اور جس کو نہیں سمجھ آیا اس سے بھی داد دی، اچھا، سارے گنگ ہو گئے۔ تو غالب کا ایک شعر ہے جس سے پورے ایک شاعر کا اسلوب نکلا تھا، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئے۔ ایک ذیلی سا غالب کا لہجہ ہے جو ہمارے ایک بہت بڑے شاعر کا بنیادی لہجہ ہے، اس لیے وہ متاثر، اس لیے اس نے اس پر نظم لکھی، اور وہ اقبال ہے، ظاہر ہے یہ پورا اسلوب اقبال کا اسلوب ہے، یعنی اس سے مہمیز پا کے ایک نیا کام تو ہوتا ہے۔ ایک بڑا شاعر آنے والوں کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اچھے عمدہ اور بڑے شاعروں کے، اور جو بڑا کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لوہارے کا، کہیں سے کچھ لیا، کہیں سے کچھ لیا، کہیں سے کچھ لیا، اور پھر بنا کے لے اڑا، وہ جیسے غالب لے اڑا۔ تو یہ شعر جو میں نے ترجمہ آپ کو سنایا، اس ترجمے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ سرقہ ہے، اس زمانے میں تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی نا، بلکہ اب بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے
تو آپ اس کو سرقہ یا تبارد یا اس طرح چوری تو ہرگز نہیں کہہ سکتے وہ. تو کچھ لوگوں نے کیا اعلان کر دو تو اچھی بات ہے. فیض صاحب نے تو مابین تک نہیں لگائے, اردو میں سے ہی لے کے. اعلان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. شاعر کوئی محقق تو نہیں ہے نا. جی لیکن محقق اور ناقد اور قاموسی پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. دیکھیں یہ آپ وہ دیکھیں غالب کے خود غالب کے سلسلے سے جب اس نے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ کبھی بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ سرکہ والے معاملے پہ بھی. بات یہ ہے کہ جس شاعر سے غالب نے اٹھایا ہے پہلے تو وہ شاعر یہ ثابت کرے نا کہ یہ اس کا اپنا مضمون تھا اور اس نے کسی سے نہیں اٹھایا تھا. جی جی پھر تو یہ ہم کہیں کہ بھئی غالب نے وہاں سے اٹھا لیا ہے. یہ اگر اس نے بھی کہیں اور سے لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ایک روایت ہے جو آگے چلتی ہے. موضوعات 3 ہیں. جی اب 400 سال بعد وہ شاعر آ کے کیا بیچارہ کرے, جس نے یہ بات کی ہے وہ ذمہ دار. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب پہلے تو یہ ثابت کیا جائے نا کہ وہ اس کا اپنا مضمون تھا جس کو غالب نے لے لیا. جی جی وہ صاف بات ہے کہ جو کتے کا کاٹا ہوا پانی سے ڈرتا ہے. یہ تو ایک فوک اپنا ہمارا ہے نا, وہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حصے پر کتنا کام کرتا ہے آدمی وہ دیکھنے کی بات ہے. بہرحال چلیں ایک اور بات ہے, اس وقت کوئی بات کریں گے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا صرف تخلص اپنا ہوتا ہے, باقی شعر ان کا اپنا نہیں ہوتا. تو میں گلشن آفریدہ کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا کہ غالب نے کہا چی شناسد قتیل و واقف رہا, ان کو کیا پتا. اور جب قتیل کا ذکر آیا تو اس نے کہا کہ ایک کلکتے کا کھتری کیا سمجھتا ہے کہ فارسی کیا ہوتی ہے. وہ خود کو ان سب لوگوں سے الگ سمجھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ غالب نام آورم نام و نشانم مپرس من اسد اللہ ہم من اسد اللہ یم, کہ میں غالب نام آور ہوں, میرا کیا پوچھتا ہے تو, میں علی کا بندہ ہوں, اسد اللہ ہی ہوں اور اسد اللہ اور اسد ہوں. اسد بھی ہوں اور اسد اللہ بھی ہوں. جی, اور میں غالب نام آور ہوں. ظاہر بادشاہ کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ذوق کے بعد کسی اور کو استاد بنا. تو غالب اپنے آپ کو بڑا شاعر جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے, جیسے میر صاحب نے کہا مستند ہے میرا فرمایا ہوا, تو اس کو تالی کے ذیل میں تالی تو نہیں, یہ خود شناسی کی ایک منزل بھی ہے. دیکھیں خود شناسی تو ہوتی ہے شاعر میں, تبھی وہ تالی کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کیا اسے کچھ اپنے اسلوب کا ادراک تھا کہ بھئی میں یہی کر رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں ہوا, یا یہ چلے گا آگے چل کے, یہ بھی ایک ہے نا. ظاہر ہے ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ فارسی بھی تاب بینی نقشہ رنگ رنگ بگزرا مجموعہ ہے, اردو کے بھی اردو میں یہ کہتا ہے کہ میں اندریب گلشن نافریدہ ہوں, اس کا مطلب ہے کہ اردو میں وہ باغ ابھی کھلنا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ از کے گفتار فخر تو از ننگے بنا, کہ ہر کسی سے بات کرنا تیرا فخر ہوگا, میرا ننگ ہے. وہ تو عجیب آدمی ہے نا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ سخن ماز لطافت پذیرت تحریر, شعر خود خواہش انکر نشود گرد نمائند رم توسل ماہ, کہ میرے شعر کا گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے قدموں سے گرد نہیں ہوتی. حالانکہ کہتا ہے لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر رہی ہے. اور اسی کا اگلا شعر ہے اسی فارسی والی غزل کا, کہ مانا بودیم بدن مرتبہ راضی غالب, میں تو اس مرتبے پہ غالب میں راضی نہیں تھا. شعر خود خواہش ان کر کے گردن فنما, یہ تو شعر کا اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میرے فن کا حصہ بن, اس کی فرمائش ہے. تو یہ سارے آپ جوڑتے جائیں نا اندلیب گلشن نا آفریدہ کو, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ اس کی تفہیم ہوگی. کھیل ہے اور انگے سلیمان میرے نزدیک اسے اپنے فکری دائرے کی وسعت کا اندازہ تھا, اور اپنے اسلوب کی جو انفرادیت ہے بے شک اس کو اندازہ تھا.
اور جب یہ آمیخت ہوا اس ٹرینڈ کا بھی میرے خیال میں اندازہ تھا کہ زبان اور اسلوب جس طرف کو جا رہے ہیں جی آگے چل کر یہ اسلوب جو ہے یہ سکہ بنے گا، سکہ رائج الوقت ہوگا. جی اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا بھی کہ مطلب یعنی اس سطح کو پہنچنے کی کوشش کی اسلوب کے حوالے سے لوگوں نے، یعنی اٹیمپٹس ہے نا. مثلا میرے خیال میں یعنی جو ایبسٹریکٹ لکھنے کی ایک کوشش ہے، جی جی غالب اس وقت وہ لکھ رہا تھا لیکن ہم نے آج کا شاعر تو کوئی سا ذرا یہ تو یہ لفظ لکھ کے ایبسٹریکشن پیدا کرتا ہے نا، چھوٹی باتیں ہیں ظاہر ہے. کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کی سطح وہ نہیں ہوتی یا اس ذیل میں وہ نہیں آ سکتی. غالب کو تو اندازہ تھا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. اور وہ جو اس کا شعر ہے جس مثنوی کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ قاموسیوں سے قتیل اور اس کے واقف کے شاگردوں نے جب غالب کی فارسی پر اعتراض کیا اور قاضی عبدالودود جو محقق تھے انہوں نے ثابت کیا کہ کوئی استاد نہیں تھا، یہ غالب نے خود گڑھا ہے. اب سمجھ جو تھا ٹھیک ہے، اگرچہ سید صاحب نے لکھا ہے کہ اس بات سے غالب کا کیا بگڑا، یہ انتہائی غیر علمی بات ہے، غیر علمی بات ہے. یہ مثنوی لکھی اور ساتھ یہ لکھا یہ شناست قتیل واقف رہا، اس کے ساتھ ہی لکھا کہ گرچہ از من 1000 بار بیست، از منو ہمچمن 1000 بیست، اگرچہ مجھ سے بہت بہتر ہے، مجھ جیسے ہزاروں سے بہتر ہے. اچھا، طبیعت کی ٹیڑھ گرچہ ایرانیش نخواہم گفت، سادی ثانیش نخواہم گفت، وہ کہ میں ان کو ایرانی نہیں اور سادی ثانی نہیں کہتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ طبیعت کی ٹیڑھ نہیں گر. تو وہ مجمع بھی ظاہر ہے علماء کا مجمع تھا جس میں غالب یہ مثنوی معذرت نامے کے طور پر ایسے غالب نے کئی جگہ معذرت نامے پیش کیے جی، جس طرح کے جیسا سیرا کا جیسی باتیں کرتے تھے اسی تو پھر معذرت تو کرنا پڑتی ہے. جی، جیسے رجب البیگ سرور سے کی، مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے، جی جی، وغیرہ وغیرہ. سودا نہیں، جنون نہیں، وحشت نہیں، استاد شاہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، تاب یہ مجال یہ جرت نہیں. اچھا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس مثنوی کا نام کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے اتنے بڑے شاعر کی عبرت سے کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے غلط. جب تک آپ کسی تہذیب کو نہیں سمجھتے آپ زبان کو نہیں سمجھتے. پوچھا کہ کیا نام ہے تو کہا باد مخالف. تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی نے سعدی کا ایک فقرہ پڑھ لیا، یقیت سلحارہ باد مخالف در شکم پہ چیب. یعنی سعدی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں میں سے ایک شخص جو صلحاء میں تھا، شریف تھا، اس کی ریح خارج ہو گئی تو سارے ہنس پڑے غالب اس پہ. یہ مضمون ڈاکٹر تحسین فراقی نے آج سے 35 سال پہلے حلقہ ادب میں لاہور میں پڑھا تھا جب وہاں مہمان شاعر کے طور پر میں موجود تھا. 35-36 سال ہونے کو آتے ہیں، اس لیے مجھے یاد آ گیا. تو غالب کا بلبل اندلیب گلشن نہ آفریدہ ہونا نہ صرف یہ کہ غالب کو معلوم تھا بلکہ ذوق کو بھی پتا، کیونکہ آزاد نے یہ لکھا ہے چاہے کتنی ہی مجروح کتاب ہے آب حیات، اس جیسا نثار اردو میں کوئی پیدا نہیں ہے. مجروح بھی ہے، جارے بھی ہے، جارے بھی ہے. تو بہت جرا ہوئی اس پر. تو انہوں نے لکھا کہ مجھے کہا استاد نے، یعنی استاد ذوق نے، کہ جو شعر مرزا کے ہیں لوگوں کو خبر ان کی نہیں ہوتی، شعر ان کے تمہیں میں سناتا ہوں. اور پھر یہ شعر پڑھا
کہ میرا سر دامن دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا. کیا بات ہے. اب اسی غزل میں آپ وہ شعر دیکھ لیں، چھوڑا مہ نقشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا. تو یہ باتیں اردو شاعری میں پہلے نہیں تھی. بالکل یہ مضامین اردو شاعری میں پہلے اس طرح نہیں تھے. بالکل. جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. دریا میرے آگے، تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ کیسا تھا بھی، ایسا تھا بھی، اور آنے والے زمانوں نے یہ ثابت کیا کہ غالب گلشن ناآفریدہ تھا بھی اور آج بھی ہے. بہت اچھا. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی.